نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ رب العزت خالق کائنات کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں عاجزانہ اور حقیرانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب اور سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے جس کی توفیق خاص سے ہفتہ وار اس بابرکت درس قرآن کی نشست میں ایک مرتبہ پھر ہم شریک ہوئے ہیں. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رحمت پاک کا صدقہ ہمیں اس حق پر عمل کرنے کی بھی توفیق اور ذوق عطا فرمائے اور اس نیکی اور حق کے پیغام کو لوگوں تک اور آقا علیہ السلام کی جمی امت تک زیادہ سے زیادہ پہنچانے کی ہمیں سعادت نصیب فرمائے. میں نے آپ کے سامنے آج کی نشست میں گفتگو کے لیے سورہ المائدہ کی آیت مبارکہ نمبر 55 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ولایت کا ذکر فرمایا اور ساتھ ساتھ انبیاء کرام علیہ السلام کی شان ولایت کو بیان فرمایا اور اس کے ساتھ ساتھ ہی اولیاء اور صالحین کی شان ولایت کا تذکرہ فرمایا. سفر کا مہینہ چونکہ اس کا آغاز ہو چکا ہے تو میں آج جو چند کلمات عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ اولیاء اللہ اور صالحین کی عظمت اور شان کے حوالے سے ہیں. اس آیت کریمہ کو اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے توجہ سے دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارا حقیقی مددگار اللہ ہی ہے. اس تصور کو بڑی اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ جو لوگ انبیاء کرام علیہ السلام کی عظمت کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شانیں اور جو عظمتیں انبیاء کرام علیہ السلام کو اور پھر ان کے صدقے سے اپنے محبوب بندوں اولیاء اور کاملین کو عطا فرمائی ہوتی ہیں، اس کا بڑا آسانی سے انکار کر دیا جاتا ہے. اور میں شروع میں یہ جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ اس تصور کو اس انداز سے لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ صرف اللہ مددگار، باقی سارے طلبگار، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہی حقیقی مددگار ہے اور ہر کوئی اس کی بارگاہ میں طلبگار ہے، سوالی ہے. لیکن اس تصور کو اس انداز سے پیش کرنا کہ اللہ کے سوا کسی سے مدد طلب نہ کی جائے، کسی کو وسیلہ نہ بنایا جائے یا کسی کے ساتھ سلسلہ مدد مانگنے کا جوڑا نہ جائے، قائم نہ کیا جائے، تو یہ بات جو ہے یہ قرآن کے اسلوب کے خلاف جاتی ہے. اب اس آیت کریمہ کو ذرا آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارا حقیقی مددگار اللہ ہی ہے. مگر قربان جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں مضمون کو مکمل نہیں فرمایا. اس نے آگے فرمایا ورسولہ، صرف اللہ تمہارا مددگار نہیں ہے، اس کا رسول بھی تمہارا مددگار ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اللہ بھی مددگار ہے، اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مددگار ہیں،
اور پھر فرمایا والذین آمنوا، اور ایمان والے بھی تمہارے مددگار ہیں۔ اب ہر ایمان کا دعویٰ کرنے والا مددگار نہیں ہے، اس کی تشریح اس آیت کریمہ میں بیان کر دی گئی ہے، اس کی وضاحت بیان کر دی گئی ہے۔ اور وہ کیا فرمایا؟ الذین، وہ ایمان والے، یقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم رکھتے ہیں ہر حال میں، جو ہر حال میں نماز کو قائم رکھتے ہیں۔ اور اگر اس کو میں گزشتہ مہینے ماہ محرم الحرام کے ساتھ جوڑنا چاہوں تو چاہے کربلا کا میدان ہی کیوں نہ ہو، 10 محرم الحرام جیسی قیامت ہی کیوں نہ ہو، اپنا سارا خانوادہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دین پر قربان کر ہی کیوں نہ چکے ہوں، 3 دن کی بھوک اور پیاس ہی کیوں نہ ہو، الذین یقیمون الصلاۃ، وہ ہمیشہ نماز قائم رکھیں گے، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور ہمیشہ زکوٰۃ ادا کرتے رہیں گے، وَهُمْ رَاكِعُونَ، اور انہیں تم دیکھو گے کہ اللہ کے حضور عاجزی سے جھکنے والے وہ لوگ ہیں، عجز و انکساری کا پیکر ہیں، عاجز ہیں، وہ غرور و تکبر والے نہیں ہیں، کبر و بڑیائی کی بات نہیں کرتے، وہ عاجزی کی بات کرتے ہیں، انکساری کی بات کرتے ہیں، محبت اور چاہت کی بات کرتے ہیں۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ بھی تمہارا مددگار ہے، اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہارا مددگار ہے، اور ایمان کا حق ادا کرنے والے جنہوں نے کلمہ پڑھا اور کلمے تک خود کو محدود نہیں رکھا، اس کلمے کا اطلاق اپنے اوپر کیا اور ایمان کو اپنے ظاہر و باطن کے اندر ایسا سنوار کے پیش کر دیا کہ چلتا پھرتا مومن نظر آتے تھے، وہ ایمان والے بھی تمہارے مددگار ہیں۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ایک ہی آیت کریمہ میں سب بیان کر دیا۔ اب یہ بات، اس میں کسی مسلمان کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے، اور کوئی مسلمان اس میں شک نہیں کر سکتا کہ اللہ کی، اور وہ اس کا اپنا ذاتی ہے، یعنی وہ مدد فرمانا اپنی ذاتی ہے، اس کی عطا، مہربانی، کرم اور اس کی شان۔ اور جب بات انبیاء کرام علیہ السلام اور رسول کی آ جاتی ہے، فرمایا اور رسول، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ولایت کی جب بات کی جائے گی تو منصب رسالت پر کی جائے گی، اس کا الوہیت کے ساتھ کوئی جوڑ میچ نہیں ہے، جو یہ بات کرے وہ بھی جاہل ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا شان ولایت اور مدد فرمانا وہ ان کے منصب رسالت کے مطابق ہے، جو اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمائی شان۔ انما انا قاسم واللہ یؤتی، اللہ مجھے عطا فرماتا ہے اور تقسیم میں کرتا ہوں، اللہ کی اس عطا کردہ شان میں سے مدد فرمانا اور عطا کرنا۔ اور پھر والذین آمنوا، ایمان والے جو یقیمون الصلاۃ ہوں، ویؤتون الزکوٰۃ ہوں، اور راکعون ہوں، نماز قائم کرنے والے ہوں، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوں، ساری زندگی عجز و انکساری کا پیکر بن کے گزارنے والے ہوں، پھر اللہ رب العزت انہیں اس عمل کے صدقے میں وہ شان عطا فرما دیتا ہے کہ وہ انسانیت کی دستگیری بھی کرتے ہیں اور مدد بھی فرماتے ہیں۔ اور ان کی مدد کیا ہے، اس کا بڑا خوبصورت ایک رنگ قرآن مجید نے دکھایا ہے۔ میں وہی قرآن مجید کی آیت کریمہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، مگر اس تصور کو سمجھ لیجئے، جب یہ بات کہہ دی جاتی ہے کہ اس کی شان ولایت اس کی مقام الوہیت کے لائق ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان جو ہے وہ مقام منصب رسالت کے مطابق ہے، اور اولیاء اور کاملین کی جب بات کی جاتی ہے تو امتی ہونے کے ناطے، ایک اللہ کے مومن ولی ہونے کے ناطے، جسے اس نے خود فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جسے وہ اپنا دوست فرما رہا ہے، جو اس کا دوست ہے، تو اس کے دوست ہونے کے ناطے ان کی دستگیری، ان کا مدد کرنا، ان کی شان ولایت، ان کا عطا کرنا، ان کی بندہ پروری کرنا، ان کی بندہ نوازی کرنا، ان کی غریب نوازی کرنا، اور ان کی دستگیری کرنا، اور ان کی غوثیت سے خیرات پانا، یہ ان کی اپنی شان اور منصب کے لائق ہوگا۔ تو جس طرح شان رسالت کا کوئی مقابل مقام الوہیت کے ساتھ نہیں ہے، استغفر اللہ العظیم، اسی طرح کسی بھی شان ولی کا، اور بڑے سے ولی حضور سیدنا غوث العظم دستگیر ہو، ان سے بڑھ کر کسی ولی کی بات آپ کریں، چاہے وہ حضور سیدنا غوث العظم دستگیر کی ذات ہو، چاہے وہ اوپر سلف صالحین میں اولیاء کاملین ہوں، آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہوں، اب جب ان کی ولایت کی بات کی جائے گی تو اس کا کوئی دور سے واسطہ اور برابری کی بات آقا علیہ السلام کے دربار سے نہیں ہو سکتی۔ یہ فرق ہے، یہ مرتبے ہیں، مگر شان ولایت
ہر کسی کو اللہ رب العزت بیان فرما رہا ہے، میں بھی ولی ہوں، میرا رسول بھی ولی ہے، ایمان والے بھی ولی ہیں۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے ایک بڑی خوبصورت بات بیان فرمائی جو قرآن مجید کے ریفرنس سے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، اور وہ اگر آپ تیسرے پارے کو شروع سے پڑھیں تو آیت الکرسی کے بعد ایک آیت کریمہ چھوڑ کر آگے جو آیت کریمہ ہے جس کے الفاظ ہیں، یہ آیت مبارکہ نمبر 257 ہے، 257 البقرہ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ کی شان ولایت دیکھیے کیا ہے، خود قرآن مجید بیان فرما رہا ہے، فرمایا کہ اللہ ایمان والوں کا مددگار اور کارساز ہے۔ اب اس کی مددگاری کیا ہے اور وہ کس طرح محبت فرماتا ہے، کس طرح نوازتا ہے؟ فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ رب العزت جب بندے پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے، اپنی ولایت کی خیرات اس کو عطا کرتا ہے، اس کا ولی بنتا ہے، مددگار بنتا ہے، اس کا کارساز بنتا ہے، اس کو جب نوازتا ہے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اسے عطا یہ ملتی ہے کہ فرمایا یخرجہم من الظلمات الی النور، تو اللہ تبارک و تعالی اس سے ہر ظلمت میں سے، ہر گمراہی میں سے، ہر تاریکی میں سے، ہر بھٹک جانے والے راستے سے، ہر گمراہی سے، ہر تاریکی سے، ہر اندھیرے سے، ہر ظلمت سے نکال لیتا ہے، اور کدھر لے جاتا ہے؟ الی النور۔ جیسے جیسے وہ ظلمتیں نکلتی جاتی ہیں اللہ رب العزت ان کو نور کا پیکر بناتا چلا جاتا ہے، ان کے ظاہر و باطن کو منور کرتا چلا جاتا ہے۔ اب جب وہ اپنی شان مہربانی سے، ذرا آپ اندازہ فرمائیں، یہ کسی بندے کا عمل تو نہیں ہے نا، ہر کسی کا عمل اس کی اپنی ذات اور اس کی اپنی حیثیت اور طاقت کے مطابق ہوتا ہے۔ یہ شان اور یہ دستگیری اور یہ ولایت اور یہ مدد فرمانا یہ تو بارگاہ الوہیت سے عطا ہو رہی ہے۔ تو ایک لمحے کے لیے ذرا رک کر سوچیں کہ جس کے وجود سے اور جس کے گرد و نواح سے اور جس کے ظاہر و باطن سے ہر ظلمت اور تاریکی کو خود اللہ رب العزت نکال دے اور اسے دور کر دے، یخرجہم من الظلمات، ہر برائی سے نکالے، الی النور، اور نور کی طرف لے جائے، تو جس کسی کو ہر برائی سے، گمراہی سے، تاریکی سے، ظلمت سے، اندھیرے سے، نافرمانی سے اور ہر غلط راہ سے نکال کر اللہ رب العزت نور کی طرف لے جائے گا، تو ذرا اندازہ کریں کہ جن کو وہ نورانی بنائے گا، اگر وہ حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ جیسی چمکتی ہوئی صورت لے کر انسانیت کے سامنے نہ آئیں تو پھر کیا ہو؟ کہیں وہ چمکتا ہوا چہرہ، کہیں وہ چمکتا ہوا چہرہ خواجہ اجمیر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسا نہ دکھائی دے تو کیا ہو؟ کہیں وہ حضرت جنید بغدادی جیسا چمکتا ہوا ستارہ نہ ہو تو اور کیا ہو؟ کہیں وہ سری سکتی جیسا رہنما نہ ہو امت کا تو پھر اور کون ہوگا؟ کہیں وہ فضیل بن ایاز جیسا نور کا منبع نہ ہو، نور کا پیکر نہ ہو تو اور کون ہوگا؟ کہیں وہ حضور پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی جیسی ہستی نہ ہو، کہیں وہ قدوۃ الاولیاء حضور سیدنا طاہر علاء الدین القادری بغدادی الگیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی نہ ہو، وہ نور کا پیکر تو اور کون ہوگا؟ ارے ان کی عظمت کو اگر سمجھنا چاہتے ہو، ان کی شان کو اگر سمجھنا چاہتے ہو، ان اللہ والوں کے مقام کو سمجھنا چاہتے ہو، تو تم انہیں دیکھ کر نہیں پہچان سکتے کہ یہ کیا ہیں اور یہ کون ہیں۔ تو اس ذات کو دیکھو کہ جس نے ان کو نور عطا کر دیا ہے اور جس نے ان کو نور کے ساتھ جوڑ دیا ہے، جب اس نے اپنے نور سے خاص خیرات دے کر ان کو پیکر نور بنایا ہے تو ان کی عظمت اور شان اور ان کو مل جانے والے نور کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ تو یہ شان اللہ رب العزت پھر اپنے سب سے بڑھ کر انبیاء کرام کو عطا فرماتا ہے۔ پھر انبیاء کرام کا صدقہ ہر کسی کو اس کے ایمان کے مطابق اور اس کے اپنے ایمان کی پاور کے مطابق، اس کے اپنے عمل اور تقوی کے مطابق عطا فرماتا ہے۔ مگر میں جو بات آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ ذرا توجہ سے سنیے، بڑی خوبصورت اور توجہ طلب بات ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنا ذکر فرمایا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ رب العزت جب اپنی طرف سے ولی بنتا ہے اور ولایت عطا کرتا ہے اور مددگاری فرماتا ہے اور کارسازی کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ہر ظلمت سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے۔ تو جب یہ ہستیاں خود ہر ظلمت اور گمراہی سے دور ہو کر نور کے ساتھ جڑ جاتی ہیں تو پھر جب ان کی بات آتی ہے والذین آمنوا، جب وہ مومن بندہ ولی بنتا ہے
تو وہ مومن بندہ پھر ولی کیا بنتا ہے؟ وہ پھر ہر شخص کو جس کے ساتھ اس کا واسطہ ہو جاتا ہے، جس کے ساتھ اس کا تعلق جڑ جاتا ہے، جو اس کی نسبت میں آ جاتا ہے، جو اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے کسی واسطے کے ساتھ، جو اس کی قربت میں رہے، جو اس کی در پر سائل بن کر بیٹھ جائے، چاہے وہ اصحاب کہف کا کتا ہی کیوں نہ ہو، جو اللہ کے ولی کے اس در پر جو پیکر نور ہو چکے ہیں ان کے در پر بیٹھنے کا حق ادا کر دے اور سنگت کا حق ادا کرے اور ان کو پہچان لے، تو پھر ان کی شان یہ ہے کہ اس سے بھی ہر تاریکی کو دور کرتے چلے جاتے ہیں، اپنی نگاہ کے فیض سے، اپنے کلام کے فیض سے، اپنی توجہ کے فیض سے، اپنی قربت کے فیض سے، اپنے دھیان کے فیض سے، اپنے زیر سایہ اور تربیت رکھنے کے فیض سے، اس سے ایک ایک برائی کو، ایک ایک نافرمانی کو، ایک ایک تاریکی کو دور کرتے چلے جاتے ہیں اور اس کو بھی نور کے ساتھ جوڑتے چلے جاتے ہیں اور پیکر نور بننے کے راستے پر اس کو بھی لگا دیتے ہیں۔ اس لیے شاعر نے یہ بات کہی کہ اگر تم اللہ والوں کے مقام کو، ان کی شان کو، ان کی عظمت کو دیکھنا چاہتے ہو، سمجھنا چاہتے ہو، تو تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہے تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے پھرتے ہیں یہ اپنی آستینوں میں، ید بیضا لیے پھرتے ہیں یہ اپنی آستینوں میں۔ پھر جب وہ مددگاری کرنے کے لیے امت کے لیے میدان عمل میں آ جاتے ہیں تو ایک ایک نگاہ سے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھاتے ہیں، ایک ایک مجلس میں ہزاروں کے دلوں کو بدل کر، ان کی کایا پلٹ کر، ان کو ظلمت اور گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے چلتے ہیں۔ جس پر توجہ اور نگاہ پڑ جائے، جس پر توجہ اور نگاہ پڑ جائے، اس کے ظاہر و باطن کو منور کر دیتے ہیں، اس کے ظاہر و باطن کو منور کر دیتے ہیں۔ اور یہ بات صرف اس لیے نہیں کہ ہم کرتے ہیں، یہ ساری باتیں اگر آپ پڑھیے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کو پڑھیں، انہوں نے لکھی اپنی کتاب کے اندر، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھی کہ انسان تو انسان ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی کی مجلس میں ایک کتا وہاں بیٹھا کرتا تھا، جہاں وہ مجلس لگاتے وہ دائیں بائیں آ کر بیٹھ جاتا تھا۔ ایک دن آپ کی نگاہ اس کتے پر پڑ گئی، اس کے وجود کو وہ کچھ آپ کی نگاہ نے عطا کر دیا کہ جہاں جا کر وہ کتا بیٹھتا تھا ادب اور احترام کے ساتھ، اس کے دائیں بائیں باقی کتے آ کر سر جھکا کر بیٹھ جاتے تھے۔ سامعین ذی وقار، یہ وہ خاص خیرات ان کو ملتی ہے جب اللہ رب العزت ولی بنتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، وہ ان کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے آتا ہے، تو پھر یہ ایسا نور کا پیکر بن جاتے ہیں کہ جو ان کا ہو جاتا ہے، جو ان سے جڑ جاتا ہے، جو ان کی نسبت میں آ جاتا ہے، جو ان کے تعلق میں آ جاتا ہے، جو ان کا حیادار ہو جاتا ہے، جو ان کا وفادار ہو جاتا ہے، جو ان کے ساتھ جڑ جاتا ہے، یہ اس کو بھی ہر تاریکی اور ظلمت سے نکال کر نور کی طرف لگا کر نور کا راہی اور مسافر بنا دیتے ہیں اور راہ سلوک پر ڈال دیتے ہیں۔ یہ مہینہ آگے پورا چونکہ سفر کا مہینہ ہے، میں چند ہستیوں کا بطور خاص بھی ذکر کروں گا۔ آپ جانتے ہیں بہت سارے اولیاء اور کاملین کا عرس مبارک اس ماہ سفر میں آتا ہے، مگر بنیادی طور پر اس تصور کو میں نے آج آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ اللہ رب العزت کے یہ محبوب بندے، اس کے اولیاء اور اس کے کاملین، ان کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو تاریکی سے نکالیں اور نور کے راستے پر لگا دیں، لوگوں کو گمراہی سے نکالیں اور اللہ کی قربت کی طرف لے کر آئیں، لوگوں کو اللہ کی دوری سے ہٹائیں اور اللہ کی قربت، وفاداری اور دین کی تابعداری کے راستے پر لگائیں۔ اور پھر اس امت پر سب سے بڑھ کر جس کی دستگیری ہے اور جس کی کرم نوازی ہے اور جس کی نگاہ ہے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک خانوادہ ہے۔ وہ حضور مولا کائنات سیدنا مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام کی ذات گرامی ہے، جن کے لیے اعلان خود آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں ہر اس کے لیے یہ علی مولا ہے۔ اس حدیث پاک کو یوں پڑھنا اور سمجھنا چاہیے، علی صرف اسی کی ولایت، اسی کا ولی بنے گا صرف جس کو میں منظوری دوں گا، اور میں صرف اسی کو منظوری دوں گا کہ جو علی کی خدمت اور غلامی کا حق ادا کرنے والا ہوگا۔ جو علی کی بارگاہ میں مقبول نہ ہو وہ نبی کی بارگاہ میں بھی مقبول نہیں ہو سکتا۔ تو سامعین ذی وقار، یہ وہ مبارک خانوادہ ہے، اس خانوادے کو اللہ رب العزت نے پوری انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا منبع بنایا اور ایسے پیکران نور بنایا
ایسا پیکران نور بنایا کہ ان کے تعلق، ان کی نسبت، ان کی محبت، ان کی غلامی اور ان کی وفاداری سے راہ راست، راہ ہدایت اور اللہ کی محبت اور قربت اور معرفت نصیب ہوتی ہے۔ میں ان جملوں پر اپنی گفتگو کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ بدقسمتی اس امت کی کہ آج ایسی ایسی باتیں کی جا رہی ہیں اور ایسی ایسی زبان درازیاں کی جا رہی ہیں کہ امت کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خانوادے سے دور کرنے کی ایسی ایسی مذموم سازشیں ہیں کہ ایک عام انسان سمجھ بھی نہیں سکتا۔ یعنی آپ جلسہ نکالتے ہیں، آپ جلوس نکالتے ہیں اور اس کا ٹائٹل عظمت صحابہ رکھتے ہیں، اور عظمت صحابہ کی بات کر کے جب آپ نعرہ لگاتے ہیں تو نعرہ لگاتے ہوئے آپ نعرہ اگر یہ لگائیں کہ سیاست معاویہ زندہ باد، تو یہ بات ذہن نشین کر لیں، آج سے 30 سال قبل میرے رہبر اور قائد اور شیخ سیدی حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری رضی اللہ عنہ نے یہ بات آج سے 30 سال قبل فرما دی تھی کہ اس نعرے کو ذرا سمجھیں یہ کیا ہے جو سیاست معاویہ زندہ باد کہہ رہا ہے، دراصل وہ خلافت علی مردہ باد کہہ رہا ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ مگر چونکہ اتنی طاقت نہیں ہے تو وہ اس انداز سے بات کرنے کی بجائے سیاست معاویہ کا سہارا لیتا ہے۔ تو یہ بات ذہن نشین کر لیں، یہ ہرگز حب صحابہ نہیں ہے، یہ بغض اہل بیت ہے، اور بغض اہل بیت ایک ایسی لعنت ہے اور ایک ایسی پھٹکار ہے کہ وہ انسان کے چہرے سے عیاں ہوتی ہے۔ اس کے چہرے پر رب کائنات ایسی لعنت برسا دیتا ہے کہ دنیا سمجھ جاتی ہے کہ یہ نبی کی اہل بیت کا وفادار نہیں ہے، یہ نبی کی اہل بیت کا وفادار نہیں ہے۔ میں اس شعر پر اس گفتگو کو آج مکمل کرنا چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کا حیا عطا فرمائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابہ کرام کی وفاداری عطا فرمائے، اور صحابیت کا جو اصل صحابیت کی غلامی ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا خوبصورت بات شاعر نے کہی ہے کہ یہ راز حدیثوں کی کتابوں میں لکھا ہے، یہ راز حدیثوں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ بغض علی عقیدہ نہیں یہ ماں کی خطا ہے، بغض علی عقیدہ نہیں یہ ماں کی خطا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور کے مبارک خانوادے اور حضور کی جانثاران صحابہ کا ادب اور احترام عطا فرمائے، اور ہماری نسلوں کو بھی اسی محبت پر زندہ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔